بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ باخبر رہیں میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز سے۔ تو ناظرین، آخر کار اٹلی نے کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا۔ اطالوی ڈاکٹروں نے WHO کے عالمی قانون کی تعمیل نہیں کی جو ہم سے مرنے والے کرونا وائرس کا پوسٹ مارٹم نہ کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اٹلی نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پروٹوکول کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کرونا وائرس سے مرنے والے شخص کا پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ یہ وائرس نہیں ہے بلکہ ایک بیکٹیریا ہے، ایک ایسا بیکٹیریا جو موت کا سبب بنتا ہے۔ یہ خون کے جمنے اور مریض کو موت کے منہ میں لے جانے میں خاص کردار ادا کرتا ہے، لہذا اٹلی نے نام نہاد کووڈ-19 کو ہرا دیا، جو تھرومبوسس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا علاج اینٹی بائیوٹکس، سوزش سے بچنے والی دوائیں اور اینٹی کوگولینٹ اور ایسپرین ہے۔ اٹلی میں WHO کے پروٹوکول میں تبدیلی شروع ہو گئی ہے۔ WHO کو عالمی وبائی مرض کی دوائی پہلے سے ہی معلوم تھی، لیکن WHO نے اس کی اطلاع چینیوں کو دانستہ طور پر نہیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو دوا ہے اسے اپنے پورے کنبے، پڑوسیوں، جاننے والوں، دوستوں اور ساتھیوں وغیرہ اور مجموعی طور پر اس ماحول میں منتقل کریں۔ کووڈ-19 کوئی وائرس نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا۔ یہ ایک جراثیم ہے جو 5G برقی مقناطیسی تابکاری سے پیدا ہوا ہے اور سوزش ہائپوکسیا کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ کو مندرجہ ذیل کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو آپ اسپرین 100 mg اور ایپرونیکس یا پیراسیٹامول لیں، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کووڈ-19 خون کو گاڑھا کرتا ہے، جس سے انسان میں تھرومبوسس کی نشوونما ہوتی ہے، کیونکہ خون آکسیجن سے سیر نہیں ہوتا اور اسی طرح آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا دل اور پھیپھڑوں میں جو آکسیجن کا بہاؤ اور خون کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں شدید مشکل پیش آتی ہے اور مریض بہت تیزی سے موت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اٹلی میں ڈاکٹروں نے WHO کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی اور کووڈ-19 سے مرنے والی لاشوں پر پوسٹ مارٹم کیا۔ انہوں نے جسم، بازو، ٹانگیں اور جسم کے دوسرے حصے کھولے اور محسوس کیا کہ رگیں خستہ اور خون جم چکا ہے۔ تمام رگیں اور شریانیں پوری تھیں۔ خون کا جمنا خون کے عام بہاؤ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تمام اعضاء میں بنیادی طور پر دل، دماغ اور پھیپھڑوں میں آکسیجن جو ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور خون کے جمنے کی وجہ سے آخر کار مریض موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس تشخیص کو جاننے کے بعد اطالوی وزارت صحت نے فوری طور پر کووڈ-19 کے علاج کے پروٹوکول میں تبدیلی کر دی اور اپنے متاثرہ مریضوں کو 100 ملی گرام اسپرین اور ایپروکس لکھنا شروع کیا۔ نتیجتاً مریضوں کی جو صحت یابی تھی اور وہ بہتری شروع ہو گئی۔ ایک دن میں تقریباً 14,000 مریض جو تھے وہ صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ WHO نے اس وبائی مرض کے بارے میں ہم سے جھوٹ بولا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام حکومتیں WHO کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہیں، لیکن اٹلی نے اب WHO کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہت ساری اموات کو چھپانے اور دنیا کے متعدد ممالک کی معیشتوں کے خاتمے کے لیے پوری دنیا میں قانونی چارہ جوئی کا مقدمہ درج کیا جائے گا اور ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی کہ فوری طور پر لاشوں کو کھولے بغیر دفن کرنے کا حکم کیوں جاری کیا اور انہیں انتہائی آلودہ کیوں قرار دیا گیا۔ سچائی کو برداشت کرنا
اور بہت سی زندگیاں بچانے کی امید کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وبائی مرض سے، اس وبا سے، اس آفت سے نجات دلائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین، یہ ایک واٹس ایپ میسیج تھا جو مجھے میرے بہت عزیز دوست نے بھیجا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میری گزارش ہے ہمارے جو تمام ڈاکٹرز حضرات ہیں ان سے کہ آپ لوگ جو کرونا وائرس کا جو ڈیتھ جس بندے کی ہوتی ہے، تو اب چند ایک جو لاشیں ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کیجئے، اس میں دیکھیے اگر ان میں یہی علامات ہیں جو کہ اس میسیج میں بتائی گئی ہیں، اور پھر یہ جو میڈیسن ہے یہ ان مریضوں کو ریکمینڈ کر کے دیکھیے، تو اس کا رزلٹ دیکھیے کہ کیا رزلٹ آتا ہے۔ اگر اس کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے تو بہتر رزلٹ ہے، تو انشاءاللہ پھر اسے دوسروں پہ بھی لاگو کیجئے۔ اللہ کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی بہانے ہماری اس وبا سے، اس مصیبت سے ہماری نجات دلا دیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ڈاکٹرز حضرات چھٹی پہ جاتے ہیں وہ واپس نہیں آ رہے، انہیں شو کاز دیے جا رہے ہیں اتھارٹی کی طرف سے، ایکسپلینیشنز کی جا رہی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں آنے پر رضامند نہیں ہیں۔ تو خدا را آپ لوگ اگر ڈریں گے تو پھر کون آئے گا آگے؟ ڈاکٹر جو ہیں، ڈاکٹرز حضرات، اور کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ماشاءاللہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہے جو فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے، دن رات جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جو تمام ادارے جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، جس میں ایڈمنسٹریشن ہے، ریونیو کا ادارہ ہے، میونسپل کمیٹی ہے، اور پولیس کے جو جوان ہیں، اور اس کے بعد جناب جو قانون نافذ کرنے والے دوسرے جو ادارے ہیں، تو پاک آرمی ہے، تو یہ سب ادارے جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے سب لوگ مل جل کر، متحد ہو کر اس وبا کا سامنا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ڈاکٹرز حضرات گھروں میں گئے ہیں وہ بھی واپس آئیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ، اس وبا کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حیدر گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔